معزز سامعین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم کی آگ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کا کھانا پکانے کے لیے دوزخ کی آگ کا ایک چھوٹا سا ذرہ لائے۔ جب اس ذرے کو زمین پر رکھا گیا تو وہ زمین کے ساتوں طبق کو سوراخ کرتا ہوا اپنی جگہ پر جا پہنچا۔ پھر دوبارہ ایک ذرہ جس کو 70 مرتبہ پانی میں بھگو کر لائے، پھر بھی وہ آگ اسی رفتار سے واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اس عمل کو 7 بار دہرایا گیا مگر وہ اپنے اصلی مقام پر فوراً چلی جاتی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے مخلوق کے کاموں کے لیے پتھر، لکڑی اور بانس میں آگ رکھی ہے، ان سے نکال لو۔ اور پھر حسب حکم عمل کیا گیا تو آگ پیدا ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ روز قیامت فرشتوں کو حکم ہوگا، دوزخ کو اپنے مقام سے باہر نکال لاؤ، پس اسے 70,000 طوق اور زنجیروں سے باندھے ہوئے باہر لائیں گے تو وہ ایک ہیبت ناک چیخ مارے گی جس کی وحشت سے تمام محشر زانوں کے بل گر پڑیں گے اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ ایسے پریشان کن گھڑی میں شافی محشر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کا اعلان فرمائیں گے۔ ہر شخص اپنی ذات کی نجات کا طالب ہوگا اور یوں پکارتا ہوگا، الہی مجھے اس آگ سے آزاد فرما۔ شدت خوف کے باعث آخری کلمات بھی بھول جائیں گے اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ پس شعلہ آئے دوزخ میدان حشر میں پھیلتے جائیں گے، جن و انس کو اپنی طرف بلائیں گے۔ ایسی نازک صورتحال میں سبھی محشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں گے اور فریاد کریں گے، یا محمد، اے احمد، آپ ان کی فریاد رسی فرمائیں گے، اور پھر گناہ گاروں کی شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناجات و دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام مشک میں پانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ اس سے چند قطرے دوزخ پر ڈال دیں گے، پھر عجائبات کا ظہور ہوگا۔ دوزخ کی آگ پہلے ہی چھینٹے سے 500 سالہ راہ تک دور بھاگ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ کیسا پانی ہے؟ حکم ہوگا، یہ ہمارے گناہ گار بندوں کے آنسو ہیں جو دنیا میں ہماری گرفت کے خوف سے روتے روتے جاری ہوئے تھے۔ اس کا ایک قطرہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، سوائے ان آنسوں کے اور کوئی چیز دوزخ کی آگ بجھا نہیں سکتی۔ دوزخ کے 7 طبقے نیچے اوپر ہیں، جیسے جیسے ہر طبقہ نیچے چلا جائے گا ویسے ویسے اس عذاب کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے جنت کے 8 طبقے ہیں اور جب نیچے سے ہر اوپر والے طبقے میں زیادہ نعمتیں پائی جاتی ہیں، دوزخ کے 7 طبقے ہیں جسے جیسے عذاب دیا جا رہا ہوگا، اگر اسے 6 طبقے میں لایا جائے گا تو اسے بے حد سکون محسوس ہوگا، حتیٰ کہ نیند آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے لیے دوزخ میں ایک ایک حصہ پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، دوزخ کے کتنے حصے ہیں؟ کون کون سا گروہ کس حصے میں جائے گا؟ تو عرض کیا انہوں نے، حاویہ جو دوزخ کا 7واں طبقہ ہے وہ منافقین کا ٹھکانہ ہے، اور جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ان کا بھی یہی ٹھکانہ ہے۔ جہیمہ یہ دوزخ کا 6واں حصہ ہے، اس میں مشرکین عذاب پائیں گے۔ سفر 5واں حصہ جو صحیح العقیدہ دین و مذہب چھوڑ کر باطل فرقوں میں شامل ہوں گے، یہ ان کی جگہ ہے۔ حطمہ یہ دوزخ کا 4تھا حصہ ہے، جس میں شیطان اور اس کے اولاد عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ 5ویں حصے میں یہودی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ 6 میں عیسائی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ جہنم یہ دوزخ کے پہلے حصے کا نام ہے، اس پر سبھی گزریں گے۔ پل صراط اسی پر ہے، یہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے جو بلا توبہ فوت ہوئے
اس بیان کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزید بیان کرو، اس حصے میں کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد اصرار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعرہ بلند فرمایا اور دریافت کیا، جبرائیل کیا اس طبقہ میں میری امت کے خطا کار ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس کی گرمی کے بارے میں معلوم فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اگر جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کے پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ پگھل کر پانی پانی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی کے عالم میں چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اور آپ کے رفقا کا اضطراب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے حبیب کو بشارت سنائیے کہ آپ غمناک نہ ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ آپ کی امت کا جو بھی فرد نماز مغرب کی سنتوں کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یہ کلمات پڑھے گا، الہی مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما، اے محفوظ فرمانے والے، تو میں اس پر جہنم کی آگ حرام ٹھہرا دوں گا۔ ہم کو چاہیے کہ اس دعا کا کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم کو ہدایت دے، نیک رستے پر چلائے، دنیا و آخرت میں کامیابیاں دے، آمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ثواب ہے۔